ایک معروف اہل سنت عالم دین جس کا نام عزالدین ہے اور معروف ہے ابن اثیر کے نام سے، اس کی کئی کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک معروف ترین کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ۔ تو یہ کتاب سب کی سب صحابہ رسول کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے، یعنی جو کوئی بھی صحابی تاریخ میں ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تبصرہ یا تحقیق اس کتاب میں ملے گی۔ اہل سنت برادران کی یہ بڑی معتبر کتاب ہے اسد الغابہ، ابن اثیر کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ صحابہ رسول کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں، عبد الرحمن ابن ملجم کہ جو خارجی تھا، مولا کائنات کا قاتل تھا، علی ابن ابی طالب کا قاتل تھا، کہ جس نے قتل کیا اللہ کے رسول کے بھائی کو، جسے اللہ کے رسول اپنی نفس، اپنے جان اور اپنا دل کہا کرتے تھے، وہ کہ جو شیر خدا تھے، وہ کہ جو اسد اللہ الغالب تھے، وہ جو امام المتقین تھے، وہ کہ جن سے بڑا عادل روئے زمین پر کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اس علی ابن ابی طالب نے، کہ جس کی زندگی خدمت اسلام میں اور دفاع رسول میں ہر سانس بسر ہوتی رہی، اسے قتل کیا عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک بدبخت اور ملعون شخص نے۔ اور ابن اسیر نے عبد الرحمن ابن ملجم کا تذکرہ اسد الغابہ میں کیا ہے، اور وہ کتاب کے جو صحابہ کے بارے میں لکھی گئی ہے اس کے تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا ابن ملجم، اس کو یہ صحابی مانتے ہیں۔ او سب صحابی جنتی کا نعرہ لگانے والوں، اٹھو اب کانفرنس کرو ابن ملجم کے حق میں، کہو کہ اجتہادی غلطی ہوئی اس سے، اور عرس نکالو ابن ملجم کے نام پر بھی، کہ وہ بھی صحابی تھا نا، اس کا بھی عرس منایا کرو، جاؤ اور قتل علی پر اس کو مبارکباد دو۔ تم نے اور دشمنان علی کو بھی تو ہیرو بنا رکھا ہے نا، تو پھر ابن ملجم کے بارے میں خاموش کیوں ہو؟ جب ابن اسیر اس کو صحابہ کی فہرست میں لکھتا ہے تو پھر آپ کیوں اس کا عرس نہیں مناتے؟ اتنا بڑا کام کر دیا کہ اس نے علی جیسے شخص کو شہید کر دیا، آپ کا تو ہیرو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو علی کا جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہیرو بن جاتا ہے۔ کوئی دروازہ جلائے تو وہ ہیرو، کوئی علی کو گلے میں رسن ڈال دے تو وہ ہیرو، کوئی نماز میں علی کے خلاف سازش کرے قتل کی تو وہ ہیرو، کوئی جناب سیدہ کی قبر مبارک کو کھودنے کی کوشش کرے تو وہ ہیرو، کوئی فتق پہ قبضہ کر لے تو وہ ہیرو۔ جو جس قدر تکلیفیں پہنچاتا رہتا ہے آپ اس کو ہیرو بناتے رہتے ہیں، تو جس نے قتل کر دیا تو اس کو بھی ہیرو کہا کریں۔ تو وہ جو سر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، تو ان سے کہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کہ جو آپ کے عقیدے کے مطابق، ابن اسیر کی تحقیق کے مطابق صحابی تھا، تو اس کے نام سے بھی رضی اللہ لگایا کریں اور اس کے نام سے عرس منایا کریں۔ پھر معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ علی آپ سے محبت رکھے گا صرف وہ کہ جو مومن ہوگا، اور آپ سے بغض صرف وہ رکھے گا کہ جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا یا مشرک ہوگا۔ تو معلوم تو ہو جائے کہ آپ ان تینوں میں سے کون سی کیٹیگری کے ہیں۔ اور جہاں تک میرا ایمان ہے، جو دشمن علی ہے نا وہ ان تینوں کیٹیگریز میں ایک ہی وقت میں داخل ہوتا ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے، لا کلمہ پڑھتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ کیوں؟ اس نے علی ابن ابی طالب کو شہید کیا ہے۔ تو جس نے بھی علی کے مقابلے پہ تلوار اٹھائی ہے، جس کے دل میں کبھی بھی یہ خوف یا یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میں علی کو قتل کر دوں گا، تو وہ اس شوق کی بنیاد پر ابن ملجم کے ساتھ محشور ہوگا۔ جس نے بھی علی کے مقابلے پہ لشکر کشی کی ہے، یاد رکھیے گا وہ مرتبے میں عبد الرحمن ابن ملجم کے برابر